صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله نحمده ونصلي ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صدق اللہ العظیم۔ مختصر سی میری کہانی ہے، جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے، جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا بس وہی میری زندگانی ہے۔ خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا اپنا میزبان حسن خیال اور آپ دیکھ رہے ہیں اسمال میڈیا پروڈکشن کے زیر اہتمام پروگرام آرزو رحمت۔ الحمدللہ آج ہمارے پروگرام کا حصہ بنے شہر گوجرا سے میں مہمانوں کا متعارف کرواتا چلوں۔ حافظ احمد مقصود اتاری صاحب آپ کے ساتھ، حضرت والا شان جناب محترم محمد حمزہ حسین سیفی صاحب آپ کے ساتھ، حضرت والا شان جناب من جناب قدر محمد نبید قادری چشتی دامن برکاتہ العالیہ آپ پروگرام کا حصہ بنے۔ میں خوش آمدید کہتا ہوں آپ کے ساتھ جناب محترم علی سفیان سائیں آپ پروگرام کا حصہ بنے۔ سبھی مہمانوں کو تہہ دل سے خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ موسٹ ویلکم، جی آیا ہوں سب بسم اللہ۔ میرے کریم آقا کا فرمان کہ حسن اور حسین زمین پر میرے دو پھول ہیں، اور میرے کریم آقا نے فرمایا کہ جو بندہ مجھ پر درود و سلام پڑھنا بھول گیا گویا کہ وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ خواتین و حضرات، ہم پروگرام کا آغاز باقاعدہ اللہ کے پاک کلام سے شروع کرنا چاہتے ہیں۔ میں ملتمس ہوں بلا تاخیر ضابطے تلاوت قرآن کریم کے لیے ملتمس ہوں حافظ محمد احمد مقصود اتاری سے حضور کی بارگاہ میں اس پروگرام کا آغاز باقاعدہ اللہ کے پاک کلام سے کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ یہ تھے حافظ احمد مقصود اتاری، اللہ کے پاک کلام سے ہمارے دلوں کو سرشار کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ
اسی طرح شب و روز اللہ کے پاک کلام کی تلاوت کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کریم کی مقدس آیات کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن تیری رحمت کا دیوان نظر آتا ہے، آقا تیری سیرت و صورت کا عنوان نظر آتا ہے۔ قرآن تیری رحمت کا دیوان نظر آتا ہے، آقا تیری سیرت و صورت کا عنوان نظر آتا ہے۔ ماذا ہے آنکھیں تو وہ شمس ہے رخ ناصر، قرآن کے چہرے پہ قرآن نظر آتا ہے۔ ماذا ہے آنکھیں تو وہ شمس ہے رخ ناصر، قرآن کے چہرے پہ قرآن نظر آتا ہے۔ سورہ رحمان کی آیات بینات آپ تلاوت فرما رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ خود قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے پس تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ اگر توجہ کی جائے تو سارے کا سارا قرآن ہمارے لیے ذریعہ نجات ہے، ہمارے لیے نمونہ ہے، اللہ کا پاک کلام۔ اگر ہم اس پہ قرآن پہ عمل کرنا شروع کر دیں تو ہماری دین و دنیا آخرت بھی سنور جائے۔ حضرات گرامی قدر، آپ نے اللہ تعالیٰ نے اس کلام میں دو آیات آپ نے پڑھی ہیں، جو میں بھی ترجمہ و تفسیر مختصر کرتے ہوئے آگے مہمان کی طرف سفر کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سورہ رحمان میں دریاؤں کا ذکر کرتا ہے، دو دریاؤں کا ذکر کرتا ہے، اور وہ دریا کیسے ہیں کہ آپس میں ملے ہیں مگر ملتے نہیں۔ دونوں میں ملے ہیں لیکن ملتے نہیں، ایک کا رنگ اور ہے دوسرے کا رنگ اور ہے، ایک کا پانی اور ہے دوسرے کا اور ہے، ایک دریا کے پانی کا ذائقہ اور ہے دوسرے کا اور ہے۔ اور اللہ پھر فرماتا ہے کہ ان دو دریاؤں میں دو موتی پائے جاتے ہیں، ایک موتی کو لولو کہتے ہیں اور دوسرے کو مرجان کہتے ہیں۔ گرامیہ قدر میں بتاتا چلا جاؤں، علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ اپنی کتاب دور منظور میں فرماتے ہیں کہ یہ دو دریا کوئی عام دریا نہیں ہے، بلکہ ان دو دریاؤں سے پردہ ہٹا کر آپ فرماتے ہیں ایک دریا وہ ہے جسے سیدہ کائنات کہتے ہیں، اور دوسرا دریا وہ ہے جسے مولا علی کہتے ہیں، اور ان دو دریاؤں میں دو موتی پائے جاتے ہیں، ایک کو لولو کہا جاتا ہے اور ایک کو مرجان کہا جاتا ہے۔ گرامیہ قدر آپ فرماتے ہیں کہ وہ موتی کوئی اور نہیں بلکہ لولو امام حسن ہے اور مرجان امام حسین کو کہا جاتا ہے۔ پس تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ ہمارے لیے حضور کی آل کا آنا بھی نعمت ہے، حضور کے اصحاب کا ہونا بھی نعمت ہے، اللہ نے ہمیں بولنے کے لیے زبان دی، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ زبان کی قدر و قیمت اگر جاننی ہے تو کسی گونگے سے پوچھا جائے، اگر کانوں کی قدر و قیمت جاننی ہے تو کسی بہرے سے پوچھا جائے، اگر ہاتھوں کی قدر و قیمت جاننی ہے تو کسی بغیر ہاتھوں والے سے پوچھا جائے، کسی معذور سے پوچھا جائے کہ ہاتھ کی قیمت کیا ہے، اگر کسی بادشاہ سے کہا جائے کہ آپ اپنی پوری سلطنت دے دیں، آپ کو مزید سلطنت سے نواز دیا جائے، جتنی ہے اس سے بڑھ کر دے دیا جائے، تو کیا اگر آپ کی ایک آنکھ نکال لی جائے تو آپ کو سودا منظور ہے؟ تو وہ ہاتھ اٹھا جائے گا، کہے گا کبھی نہیں، یہ جو آنکھیں ہیں اس کا نعم البدل کوئی نہیں، یہ جو زبان ہے اس کا نعم البدل نہیں ہے، ہاتھوں کا نعم البدل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے چلنے کے لیے قدم بخشے ہیں، اس کا نعم البدل نہیں ہے۔ الغرض جتنا وجود مال کے کائنات نے ہمیں وجود سے نوازا ہے اس کا کوئی بھی نعم البدل نہیں ہے، بس تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ حافظ احمد مقصود عطاری انتہائی خوبصورت اور احسن انداز میں اللہ رب العزت کا پاک کلام ارشاد فرماتے تھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا پڑھنا ہمارا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ بلا تاخیر میں اگلے مہمان نعت خواں سے ملتمس ہوں، میری مراد جناب من جناب قادر محمد حمزہ حسین سیفی حضور کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کریں۔ مدینے سے بلاوایا رہا ہے، کیا بات ہے، مدینے
کسی کی مدینے والا یہ بلوا رہا ہے، مدینے والا یہ بلوا رہا ہے۔ نمی آنکھوں کی بڑھتی جا رہی ہے، یا رسول اللہ عربیہ ڈولنا، نمی آنکھوں کی بڑھتی جا رہی ہے، یقیناً پھر بلاوا آ رہا ہے، یقیناً پھر بلاوا آ رہا ہے۔ جی ارشاد، بسم اللہ۔ یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے، چوم کر لنگر زہرا وہ اٹھا لیتے ہیں، یہ وہ صدقہ ہے جو سادات بھی کھا لیتے ہیں، یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، جن پہ صدقہ حرام ہے عابد وہ بھی زہرا کا صدقہ کھاتے ہیں، یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے، زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے، کہیں گے مصطفیٰ قدموں سے لگ جا، کہیں گے مصطفیٰ قدموں سے لگ جا، میں نے جب آپ کی دہلیز کو آقا چوما، یوں لگایا آپ نے جیسے میرا ماتھا چوما، کہیں گے مصطفیٰ قدموں سے لگ جا، درِ زہرا سے ہو کر آ رہا ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے۔ یہ تھے محمد حمزہ حسین سیفی، انتہائی خوبصورت اور تفسیر کلام ہماری سماعتوں کے نظر کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اگر صدقے کی بات ہو تو بڑی باتیں یہاں سے چھڑتی ہیں، یہ وہ ایسا در ہے جہاں پہ کوئی سوالی آ جائے خالی نہیں لوٹتا۔ حضرت جی ایک منگتا در ظاہرہ پہ آتا ہے، دستک دی مولا کائنات باہر نکلے، سائل کہنے لگا کہ بھیکاری ہوں،
मेरा एक सवाल है आपसे। मैं, आपका नाम अली है, सखी आपका घराना है, सखावत बांटना आपका पेशा है, तो मेरा एक सवाल है, सवाली हूँ, तो क्या मुझे अनायत करेंगे? मौला कायनात ने फरमाया मांगो क्या मांगते हो? कहने लगे कि मैं जो मांगने वाला हूँ सभी से मुख्तलिफ मांगूंगा, आप अनायत करेंगे? मौला कायनात ने फरमाया मांगो क्या मांगते हो? आज तक जो इस दर पे आया है कभी खाली नहीं गया, तेरा क्या सवाल है, मांग क्या मांगता है? तो वो सवाली कहने लगा कि मुझे हुसैन दे दे, मुझे हुसैन दे दे। मौला कायनात अंदर गए, सैयदा कायनात ने आपका चेहरा मुबारक देखा और फरमाने लगी कि है मेरे सर के ताज, आज से पहले आपके ये पेशानी पे बल मैंने कभी नहीं देखे, माजरा क्या है, वजह क्या है? मौला कायनात फरमाने लगे कि बाहर मंगता आया, तो आप फरमाने लगी तो अता करे ना, अता करना तो आपसे सभी ने सीखा, आप अता कर दे। तो मौला कायनात फरमाने लगे कि साहिल का सवाल ही कुछ अजब है, तो मैं सोचने पे मजबूर हो गया हूँ। सवाली का सवाल क्या था? सैयदा कायनात ने पूछा, मौला कायनात ने बताया, फरमाया कि सवाली कहता है कि मुझे हुसैन दे दे, मुझे हुसैन दे दे। सैयदा कायनात ने फरमाया बस इतनी सी बात है। अंदर गई, एक बाजू हसन का थामा एक हाथ में, दूसरे हाथ में बाजू हुसैन का थामा। मौला कायनात के सामने दोनों को ला के खड़ा करके फरमाने लगी कि साहिल ने हुसैन मांगा है, चले ये हुसैन अपनी तरफ से दे दे, हसन मेरी तरफ से दे दे। सुभान अल्लाह। ये दर ऐसा दर है यहाँ तो बच्चे लुटा दिए जाते हैं। करबला के मैदान में दीन के लिए सर मौला इमाम हुसैन ने कटवा दिया। मंगता मांगने आया, रोटी तो 70 ऊंटों की कदार लेकर जाता है। मंगता मांगने आया, मौला कायनात आगे कंबर 70 ऊंटों की कितार की मुहार पकड़ी आगे आगे चल रहा है। साहिल कहने लगा मंगता हूँ, साहिल हूँ, सवाली हूँ, एक रोटी अनाज करे। मौला कायनात ने कंबर को आवाज दी, कंबर रोटी दो। कंबर कहने लगा मौला कायनात रोटी तो तोशादान में है, फरमाया इसे तोशादान दे दो। कंबर ने आवाज दी तोशादान कचावे में, मौला बोले इसे कचावा दे दो। कंबर कहने लगा कचावा ऊंट पर है, फरमाया इसे ऊंट दे दो। कंबर कहने लगा मौला ऊंट कितार में है, मौला बोले कंबर इसे कितार ही दे दो, इसे कितार ही दो दो। रावी फरमाते हैं कि कंबर ने ऊंटों की मुहार छोड़ी, भाग गए। 3 दिन के बाद वापस लौटे, मौला कायनात की बारगाह में हाजिर हुए तो मौला कायनात ने फरमाया कंबर किधर गया था? कहा ए मौला भाग गया था। कहा भागा क्यों? क्या डर गया था? फरमाया डरा क्यों? कहा मैं डर के छोड़ के भाग इसलिए गया था कि आपसे मांगने आया, सवाल ये एक रोटी अनाज करें, आपने 70 ऊंटों की कितार दे दी। मैं डर के छोड़ के भाग इसलिए गया कि उस 70 ऊंटों की कितार की मुहार मुझ कंबर के हाथ में थी। मैं आपका जोश रहमत देख के मुझसे रहा नहीं गया, मैं छोड़ के भाग गया कि कहीं आप ये भी ना कह दें कि कंबर तू भी इसी साहिल के साथ चला जा, तू भी इसी साहिल के साथ चला जा। ये वो दर है जहाँ पे बेकारी आए तो खाली नहीं लौटता। 70 ऊंटों की कितार, बेकारी आए तो हुसैन लेकर चला जाए, बिकारी आए तो हसन लेकर चला जाए। वाह सैयदा तेरे दर पे मैं कुर्बान जाऊँ, कितनी बुलंदियों पे है ईवान फातिमा, रूहुल बयां है सूरत दरबान फातिमा। अजीज़ान ग्रामी कदर, मैं अगर इनकी सखावत पे बात करता चलूँ तो मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, इनकी सखावत का एक बाब भी मुकम्मल नहीं हो सकता। मैं बिला ताखीर हमारे मंच का, हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने जो किसी भी तारुफ की मोहताज शख्सियत नहीं है। हज़रत वाला शान जनाब मन जनाब कदर मोहम्मद नवीद कादरी चिश्ती दामत बरकात मुल्कुसी आप प्रोग्राम का हिस्सा बने। मैं सबसे पहले आपको खुश आमदीद कहता हूँ, आहलन व सहलन मरहबा। हमारे लिए आपका होना बाइस तस्कीन है। अल्लाह ताला आपको सरसब्ज़ व शादाब रखे। अहम मौजू पे कुछ नकात हैं जो मेरे हवाले किए गए, उन अहम टॉपिक्स पे, उन अहम सवालात पे मैं आपसे गुफ्तगू करूँगा। मेरा पहला सवाल तो ये है कि आप कैसे हैं, तबीयत कैसी है, मिजाज आपके कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। और जो भी अपने सवालात करने हो तो उससे पहले मेरी एक गुजारिश होगी जी कि इरशाद फरमाएं। आपके सवालात से पहले एक दुरूद पाक की जो ना फजीलत बयान हो जाए। जी इरशाद ज़रूर, बिस्मिल्लाह। तो ये हवाला जो है आले पाक की शान जी इमाम अली मुकाम सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपकी विलादत बासादत की बखुशी में जी कि दुरूद पाक की जो फजीलत और फिर आपका मकाम और आप पर दुरूद सलाम का नजराना पेश करना, जी
تو یہ ایک بہت خوبصورت سی بات ہے کیونکہ آج 15 رمضان شریف بھی ہے جی الحمد اور امام علی مقام سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ آپ کی ولادت باسعادت ہے، بے شک جشن ولادت ہے آپ کی۔ جی بے شک تو اس حوالے سے درود پاک کی فضیلت بیان کرنی ہے کہ پیارے کریم آقا مدینے کے سلطان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب معراج شریف پر گئے تھے نا، جی تو ہر آسمان والوں فرشتوں نے آپ کا استقبال کیا اور بڑا عالیشان استقبال کیا۔ اللہ چوتھے آسمان پر رب تعالیٰ نے ایک ایسا فرشتہ پیدا فرمایا تھا، اس کی تخلیق کی تھی کہ اس کے اکرام میں 70,000 فرشتے ہر وقت کھڑے رہتے تھے۔ اللہ اس کا اکرام اتنا تھا کہ 70,000 فرشتے اس کے اکرام میں کھڑے رہتے۔ تو جب کریم آقا مدینے کے سلطان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک سواری پہنچی تو اس فرشتے نے یہ سوچا کہ مجھے یہاں پہ کھڑے ہو کر سلام کرنے کی تو اتنی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میرا اپنا اکرام اتنا ہے کہ 70,000 فرشتے میرے لیے کھڑے رہتے ہیں۔ کھڑے رہتے ہیں جی۔ تو اس نے بیٹھے بیٹھے ہی سلام کر دیا۔ اللہ آپ کا گزر ہوا، آنا جانا ہوا، بستر مبارک پر دوبارہ تشریف لے آئے، تو چند دن گزرنے کے بعد جبریل امین علیہ السلام مصطفیٰ کریم جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں حاضر ہوتے ہیں اچھا اور عرض کرتے ہیں کہ میرے کریم آقا، میں نے ایک آج عجب منظر دیکھا۔ میرا جب گزر ہو رہا تھا تو کوہ کاف کی بستی سے میں گزرا۔ یہ میں آپ کو بتاتا چلوں جی۔ کہ میرے ساتھ جو ہونے والے سوالات ہیں ان کا ایک یہ بھی جی ایک حصہ انہی ہے سے پہلو نکلے گا جی، کہ کوہ کاف کی ایک بستی ہے، وہاں سے جب میرا گزر ہوا تو میں نے کیا دیکھا کہ وہی فرشتہ جس کے اکرام میں 70,000 فرشتے کھڑے رہتے تھے، وہ فرشتہ وہاں گر کر زاروں قطار رو رہا ہے اور اس کے پار ٹوٹے ہوئے ہیں، اللہ اپاہج ہو چکا ہے۔ اس نے عرض کی کہ یا سردار جبریل امین علیہ السلام، آپ میرے سردار ہیں، آپ مجھے رب تعالیٰ سے معافی لے دیں، اللہ اکبر کبیرہ، مجھ سے اتنی بڑی بھول ہو گئی کہ میں کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آنے پر کھڑا نہ ہو سکا۔ جب مجھ سے اتنی بڑی بھول ہوئی تو رب تعالیٰ نے 70,000 فرشتے جو میرے اکرام میں کھڑے تھے انہی سے کہا کہ اس فرشتے کو زمین پر گرا دو اور اس کے بازو توڑ دو۔ اللہ اللہ اس کے بازو توڑ دیے گئے، گرا دیا گیا، مجھے تو گرا دیا گیا، میں ہلاک ہو گیا، میں برباد ہو گیا۔ اب میری بخشش کا کوئی ذریعہ بن سکتا ہے، مجھے معافی مل سکتی ہے۔ تو جبریل امین علیہ السلام کو یہ پتا ہے کہ رب تعالیٰ اپنے محبوب کے جمال کے بغیر جلال کو ختم نہیں کرتا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، کیا بات۔ تو جب بے شک۔ یہ بات سنی تو رب تعالیٰ سے التجا نہ کی بلکہ مصطفیٰ کریم جان رحمت کی بارگاہ میں آ کے یہ عرض کر دی کہ میرے آقا، اس فرشتے کی کوئی بخشش کی کوئی صورتحال بن سکتی ہے؟ تو پیارے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسکرا کے فرمایا، جبریل، تو نے اپنے نبی کا مقام دیکھا، کس قدر مقام ہے، اور یہ پتا ہے تجھے کہ اس فرشتے کا اکرام اتنا کیوں بنایا گیا؟ 70,000 فرشتے اس کے اکرام میں کھڑے رہتے ہیں، اب اس کے بازو توڑ دیے گئے، میرے آنے پر اس نے خوش آمدید نہ کہا، کھڑا نہ ہوا، اور فرمایا کہ چند دن باقی ہیں، میرے حسین کی ولادت ہونے والی ہے، اللہ اکبر، جشن ولادت پر اسی فرشتے کو ساتھ لے آنا، جو میرے حسین کے اوپر چادر ہوگی وہ میں اسی فرشتے کے اوپر دے دوں گا، یہ ٹھیک ہو جائے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، کیا بات۔ تو پتہ یہ چلا کہ جب رب تعالیٰ اپنی بارگاہ سے نکال دے تو پھر اسی بارگاہ میں مقبولیت والا بننے کے لیے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں جانا پڑے گا۔ بے شک۔ تو جب مصطفیٰ کریم جان رحمت کو راضی کرنا ہو تو پھر آپ کی آل پاک کی بارگاہ میں جانا پڑے گا۔ کوئی شک نہیں، بے شک ایسا ہی ہے۔ تو اسی طرح ہوا یوں ہی کہ جب ولادت باسعادت ہوئی، آپ نے اپنے مختصر عرض کر دوں کہ اپنے
پیاروں کو بتایا، اپنے یاروں کو بتایا کہ پیارے ابو بکر، پیارے عمر، آج میرے حسین کی ولادت ہوئی، 70,000 فرشتے مبارک دینے کے لیے آئے، ان میں ایک اپاہج فرشتہ بھی آیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کس لیے آئے ہو؟ اس نے کہا کہ حضور صدقہ لینے آیا ہوں اللہ آپ کی آل پاک کا۔ سبحان اللہ۔ تو جبریل سے پوچھا کہ جبریل تجھے پتا ہے کہ اس فرشتے کو اپاہج کیوں کیا گیا اور اس فرشتے کو پیدا کیوں کیا گیا؟ عرض کی کہ میرے کریم آقا، یہ فرشتہ آپ کی آل سے محبت تو کرتا ہے، آپ کے آنے پر کھڑا نہ ہوا، جس کی وجہ سے رب تعالیٰ نے اس کے وہ بازو توڑ دیے جس بازو کو باندھ کر کھڑا ہونا تھا۔ اللہ اللہ۔ اس نے اپنے اکرام کو تو یاد رکھا، مصطفیٰ کریم جان رحمت کے اکرام کو یاد نہ رکھا۔ اللہ اکبر۔ تو جب یہ بات ہوئی تو وہ فرشتہ رو کے کہتا ہے کہ آج حسنین کریمین کا صدقہ چاہیے، اوئے ہو، یہی مل جائے تو مجھے کافی ہے۔ کافی ہے۔ تو جب حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے جسم اطہر سے لپٹی ہوئی چادر کو اس فرشتے کے اوپر دیا گیا تو اس کے پر دوبارہ سے نکلا، سبحان اللہ، کیا وہ بات فرشتہ ٹھیک ہوا۔ تو حمزہ صاحب، یہ ایسا عجب منظر تھا کہ جب پوچھا کہ اس کو پیدا کیوں کیا اور اس کا اکرام اتنا کیوں رکھا، تو پھر جبریل امین علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ میرے کریم آقا، اس فرشتے کا اکرام اس لیے تھا کہ اس نے آپ کے اسی حسین پاک کے مبارک بازوؤں کی حفاظت کر رہی ہے۔ او سبحان اللہ۔ کربلائے معلیٰ میں آپ کے اسی شہزادے کو بے دردی کے ساتھ تپتی ریت پہ شہید کر دیا جائے گا، تو جب یہ منظر ہوگا اللہ، تو پھر آپ کا سر مبارک تو لے جانے والے لے جائیں گے، لیکن پیارے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے شہزادے کے مبارک بازو جانے نہیں دیں گے اللہ کہ کہیں یزید پلیت آپ کے شہید شدہ بازو اپنے ہاتھ پر رکھ کر یہ نہ کہہ دے کہ یہ دیکھو حسین نے بیعت کر لی ہے۔ او اللہ اکبر کبیر۔ تو اسی منظر کشی کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اس وقت تک جان رحمت مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں سلام منظور نہیں ہوتا جب کھڑے ہو کر آپ نہ کہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں لاکھوں سلام۔ کیا بات ہے، تو سبحان کھڑے ہو کر سلام کرنے کا یہ انداز ہمیں جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ آنے والے اپاہج فرشتے نے بتا دیا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ تو اب آپ کی ماشاءاللہ، کیا خدمت میں بات عرض ہے۔ درود و سلام کے حوالہ سے انتہائی خوبصورت اور مدلل گفتگو آپ فرما رہے تھے، اور اس میں پتہ چلا کہ حضور کی آل کا اگر احترام نہیں ہے تو اسے رب بھی اپنی بارگاہ میں قبول نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو شاد و آباد رکھے۔ قبلہ، میں کیونکہ آپ کا شعبہ استخارہ سے ہے تو میں آپ سے چند موضوعات، بلکہ ایک ہی موضوع پہ چند سوالات کرتا چلوں۔ پہلا سوال میرا آپ کی بارگاہ میں یہ ہے، جنات کی تخلیق کب ہوئی اور جنات کی حقیقت کیا ہے؟ جی، سب سے پہلے میں یہ عرض کروں گا کہ اللہ رب العزت نے 18,000 مخلوقات کی تخلیق فرمائی، بے شک۔ اور یہ جو دن ہے نا ہفتے کے، جی 7 دن ہیں، تو ہر دن کو ایک نسبت بخشی گئی۔ جمعۃ المبارک کو آدم علیہ نبی جینا والی صلاۃ والسلام کی تخلیق فرمائی، اللہ اکبر۔ اور یہ جمعے کا دن تھا کہ انسانیت کی تخلیق کا جو بنیادی معاملہ چلا وہ جمعۃ المبارک کو۔ سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد پھر اللہ کریم نے فرشتوں کی تخلیق فرمائی، تو یہ فرشتوں کی تخلیق کرنے کے لیے اللہ کریم نے بدھ والے دن کو منتخب فرمایا۔ اللہ اکبر۔ تو جب یہ ایک اور مخلوق بنانی تھی جسے ابھی ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ جنات کی مخلوق، جنات، تو اس کی تخلیق جو ہے یہ جمعرات کو کی گئی ہے۔ اچھا جی، یہ جنات کی تخلیق جمعرات کو کی گئی ہے۔ جی اب جمعرات کے بعد جمعہ آ جاتا ہے، جی تو یہ دونوں مخلوقات جو ہیں یہ دونوں زمین پر آئی ہیں، جی، باقی مخلوقات کو بعد میں زمین پر لایا گیا، اور سب سے پہلے دنیا کے اندر
جب یہ دنیا کی تخلیق ہو گئی تو سب سے پہلے دنیا کے اندر کروڑ ہا سال کئی کروڑ ہا سال صرف جنات ہی رہے ہیں، یعنی انسان سے بھی پہلے انسان فقط سے جنات. پہلے. جی جی ابھی آدم علیہ نبینا علیہ صلاۃ والسلام کا مبارک خمیر نہیں بنایا تھا کہ جب کہ کروڑوں سال گزرے اور جنات ہی زمین پر رہے. اللہ اکبر. اب یہ جنات کی مخلوق کی شکلیں، ان کا رہن سہن، ان کا کھانا پینا، اور یہ اصل در حقیقت یہ ہے کہ انسان کے ساتھ دشمنی رکھنے والے بھی ہیں اور دوستی رکھنے والے بھی ہیں. اچھا حضرت جی، میں اسی میں آپ کو بات اپنی کنٹینیوٹی رہے گی بات میں، کیا جنات کا مذہب بھی ہوتا ہے؟ جی جنات کے سارے مذہب ہیں. یہ بھی میں آپ کو عرض کرتا چلوں کہ 3 مذہب شروع سے چلے آ رہے ہیں. آدم علیہ نبینا علیہ صلاۃ والسلام سے لے کر 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام اور ہمارے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زمانۂ اقدس میں مذہب، یہ 3 مذہب ہیں. یہ میں پہلے مذہب کے حوالے سے عرض کر دوں. پہلا مذہب ہے ایمان والوں کا، جسے مسلمان کہتے ہیں، بے شک مومن کہتے ہیں. یہ سب سے پہلا مذہب اور خوبصورت ترین مذہب جو ہے جی یہ ہے. اس کے بعد دوسرا ہے کافر ہو جانا، اور تیسرا ہے منافق ہو جانا. یہ 3 مذہب ہیں، مومن، کافر اور منافق. اب مومن سے پہلے کافر ہوتا ہے بندہ. مومن کب بنتا ہے؟ جی اور پہلے وقتوں میں مومن تو اس وقت بنا نا جب اس نے مان لیا، اس وقت مومن بنا. جی لیکن جب ہمارے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا زمانہ اقدس آیا جی تو ہر پیدا ہونے والا مومن ہے. سبحان اللہ. آپ کے زمانے مبارک میں آنے والا ہر مومن ہے. ہر مومن ہے. اب جنات کے اندر بھی یہ مذہب پائے جاتے ہیں. کچھ جنات مومن ہیں، ایمان والے ہیں، کچھ جنات کافر ہیں، کچھ جنات جو ہیں یہ منافق ہیں. اللہ اکبر. اور بہت سارے ایسے جنات منافقوں کی وہ باتیں آ جاتی ہیں. اور یہیں اسی حوالے میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ ایک ایسا جن ہے جس کو حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ صلاۃ والسلام نے یہ کہا تھا کہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ تو اس وقت بھی زندہ ہوگا جب میرے کریم آقا جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اعلان نبوت کر چکے ہوں گے، تو میرا سلام میرے آقا کو پیش کرنا. سبحان اللہ. تو اس جن کی عمر کتنی تھی؟ یہ آپ جب جی اس بات پر آئیں کہ یہ کتنے ہوتے ہیں، کہاں پہ ہوتے ہیں، یہ جنات کی حقیقت کیا ہے، کھاتے کیا ہیں، پیتے کیا ہیں، یہ میں یعنی کہ جیسے آپ عرض کرتے چلیں حکم کرتے چلیں گے تو انشاءاللہ اس کو بیان میری امان میں سوالات تو کافی ہیں. تو اہم جو سوال ہے نا وہ میرے ذہن میں گردش کر رہا ہے، میں نے سوچا آپ کے ہونے کا فائدہ اٹھایا جائے. اچھا، انسانی آنکھ جنات کو دیکھ سکتی ہے؟ اس میں ساری آنکھیں نہیں دیکھ سکتی. کچھ ہے جن کے اندر وہ صلاحیت ہے، وہ طاقت ہے اور ایسی کشش ہے کہ وہ زمین کے اندر بھی دیکھ لیتے ہیں اور زمین کے باہر بھی دیکھ لیتے ہیں. اس بات کو میں پیش کرتے ہوئے ایک حوالہ دے دوں تھوڑا سا. جی ارشاد. حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، جب آپ نے عرض کی تھی نا کہ میرے مولا مجھے اپنا دیدار کروا، تو رب تعالیٰ نے فرمایا لن ترانی، موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا. فرمایا لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا. جب اب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بار بار اس بات کا اقرار کیا، اظہار کیا کہ مولا میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، تو رب تعالیٰ نے پھر ارشاد فرمایا کہ پیارے موسیٰ میں اپنے نور کی تجلیات کو کوہ طور پر ڈالوں گا. میرے نور کو نہ دیکھنا، کوہ طور کی طرف دیکھنا. اگر اس کو دیکھ سکو تو پھر میں اپنا دیدار حجاب کے پردے اٹھا دوں گا. لیکن لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا. اب یہاں پہ میں ایک بات عرض یہ کرنی چاہتا ہوں اس واقعے کے مختصر حوالے سے کہ آپ نے اس رات کے بعد پھر یہ ارشاد فرمایا، جب نور کی تجلیات کو دیکھا اور گش کھا کر
पहाड़ पर तशरीफ ले आए। जी। होश आने के बाद आपने अपने मानने वालों को, चाहने वालों से फरमाया, मेरी आंख की नजर का ये कमाल बना अच्छा जी। जब मैंने रब्बे जुल जलाल के नूरे मुकद्दस की तजल्लियात को कोहितूर पर पाया। उसके बाद मेरी आंख के नूर का कमाल ये था कि 30 मील दूर का फासला हो, अंधेरी रात का वक्त हो, काले रंग का पहाड़ हो, जी। उसके ऊपर काले रंग की चींटी चलती बासानी देख लेता। ओ अल्लाह अकबर। अब आपने देखने की बात की कि क्या हर इंसान जिन्नात को देख सकता है? तो ऐसे तो हर जब इंसान ये मूसा नहीं- अलैहिस्सलाम 30 क्या मील दूर के फासले पर काले रात के अंदर काले पहाड़ के ऊपर काले रंग की कीड़ी को, बासानी चींटी को देख सकते हैं, अल्लाह तो फिर आपके लिए क्या मुश्किल है देखना। बेशक। तो आपके साथ मानने वाले मेरे करीम आका के जो उम्मती हैं, उनका मकाम मानने वाले, और वो तो बज़ाहिर देख लेते हैं कि किसके साथ कौन है, और ये जिन्नात का देखना इनको यानी कि अहम बात नहीं है इनको देखना। जी। अच्छा हजरत जी, एक अक्सर हमारे माशरे में है, हर नया फ़र्द, हर दूसरा फ़र्द कई मसाइल का शिकार है, और मैंने ये जाते भी देखा, बुजुर्गान दीन की बारगाह में हाजिर होते हैं कि जी हमारा फ़लाँ बच्चा है, फ़लाँ बच्ची है, उस पर जिन्नात गालिब आ गए, तो उस पे जिन्नात की हाज़िरी होती, इसकी क्या हकीकत है? मुझे ये इससे पर्दा हटाइए ज़रा। एक और मैं आपकी बारगाह में बात रखता हूँ कि कुछ लोग ना अजब रंग बना लेते हैं कि इस औरत के अंदर बुजुर्ग की हाज़िरी होती है। ये मैं आपको अर्ज करता चलूं कि बुजुर्गाने दीन जो नामहरम है ना, उनसे जी। वो रोता है। अब अगर ना रोए ना तो उससे जो दाई होती है, जो उसके पास नर्स होती है, डॉक्टर होता है, उसे रुलाता है। क्यों रुलाता है? अगर रोए ना तो वो पता है कि ये बचेगा नहीं, अच्छा जी। ये नहीं बचेगा, अगर रोएगा नहीं तो नहीं बचेगा। ये सेंसी है, ये सेंसी एतबार से जी। है। अब वो रोता क्यों है? अब ये आप पूछ रहे हैं कि क्या जिन्नात किसी के साथ दाखिल हो जाते हैं किसी जी, के अंदर? जी। सबसे बड़ा जिन जो है वो शैतान मरदूद है, अबलीस है। अल्लाह अकबर। इसी के चेले हैं आगे, शैतान मरदूद के आगे चेले भी हैं। अब होता क्या हजरत जी? होता यह है कि बच्चा पैदा हुआ, अब उसके रोने की वजह क्या है? इसलिए रोता है कि रब ताला ने उसके साथ एक शैतान को पैदा किया है। अब वो शैतान उसके अंदर घुसना चाहता है, जब घुसेगा तो वो बचेगा, नहीं घुसेगा तो वो मर जाएगा। अल्लाह अकबर। जब वो घुसेगा तो उस वक्त बच्चा रोएगा। अब होता क्या है, वो अपनी 2 उंगलियां जो हैं जी। वो पेट के अंदर उसके घुसाता है, जिसके जरिए से वो अंदर दाखिल हो जाता है। अब ये हदीस पाक में आया है। अल्लाह अकबर। यानी शैतान जब बच्चा रोता है तो शैतान उसके बच्चे साथ में दाखिल हो। उसमें दाखिल होता है, इसीलिए तो वो रोता है कि मैं तो रहमान का था, काश मैं रहमान का ही रहता, ये शैतान ये मरदूद कहाँ से मेरी तरफ आ गया। तो जब वो पैदा होता है तो उसके साथ फौरन मुंसलिक हो जाता है, और मुंसलिक होने के बाद 2 फरिश्ते उसके साथ होते हैं, करामुन कातिबीन जो होते हैं। बेशक। तो किसी ने पूछा प्यारे करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कि मेरे आका आपके साथ भी शैतान आया होगा? अच्छा जी। सवाल कर सवाल पैदा सवाल होता है। बेशक। तो प्यारे करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो मेरा जलवा देखते ही ईमान ले आया। अल्लाह अकबर कबीर। वो मेरा जलवा देखते देखते ही मुझ पर ईमान ले आया। अब वो शैतान तो ना रहा, नहीं रहा। वो तो ईमान वाला बना। बेशक। तो ये शैतान जब बड़ा दुश्मन हमारे अंदर लाहक हो सकता है, तो इससे ये भी मुराद है कि छोटे छोटे जिन्नात का दाखिल हो जाना ये कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं है। यानी पता चला कि इंसानी वजूद में जिन्नात दाखिल हो सकते हैं। दाखिल हो जाता जैसे शैतान जी। नए पैदा होने वाले बच्चे के जी बीच में दाखिल हो सकता है। अब इसी तरह से एक जी आपकी बात मैं लेता हूँ। अब एक बहुत अजीब सा रंग था
کہ حضور غوث جیلانی قطب ربانی شیخ عبد القادر جیلانی گیلانی رحمۃ اللہ تعالی رحمۃ اللہ آپ کی بارگاہ مقدسہ میں ایک آپ کا مرید آیا، آ کے کہنے لگا کہ حضور میری بچی چھت سے غائب ہو گئی، آپ دعا فرمائیں، نظر فرمائیں میری بچی مل جائے، نوجوان میری بیٹی ہے، وہ چھت سے غائب ہو گئی ہے۔ تو آپ نے اسے ایک کلام دیا، جی اپنا کلام دیا، اپنا تعارف دیا کہ یہ کلام جنگلات میں بیٹھ کر پڑھنا، تیرے پاس ایک جنات کا بادشاہ آئے گا، اسے کہنا کہ میری بچی کو ڈھونڈ کہاں پہ ہے۔ اچھا جی تو بات میری تھوڑی سی لمبی ہو رہی، میں اسے مختصر کر دوں جی جی کہ جب اس نے آپ کا کلام پڑھا، کلام کیا تھا، آپ ہی کا وہ تعارف تھا کہ عبد القادر اسم ہاشم احمد حیدر جسمی، حسن حسین ہے میرا دادا، خنجر زہر جدیدی کھاتا، اللہ اکبر شہادت درجہ ملیا مینو ہویا فضل الہی دا۔ اس طرح کلام پڑھا تو وہ جنات کا بادشاہ آپ کے پاس آیا، اللہ اپنی سواری پر سوار تھا۔ اس نے جب یہ کلام سنا تو ادھر ادھر دیکھنے لگا، یہ کلام کی آواز آ کہاں سے رہی تھی۔ وہ بندہ کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ تجھے پیغام ہے غوث جیلانی کا کہ جو میری بچی ہے نا وہ چھت سے غائب ہوئی ہے، اس کو ڈھونڈ کہاں پہ ہے۔ اس نے ایک لمحے کے اندر سارے جنات کو اکٹھا کر لیا، اللہ اکبر کبیرہ، جتنے بھی اس وقت زندہ جنات تھے سب کو اکٹھا کیا، اور ان میں سے دیکھنے لگا تو کسی کے پاس بچی برآمد نہ ہوئی، اس کی لڑکی برآمد نہ ہوئی۔ ایک چینی جن تھا وہ پیچھے آ رہا تھا، اس نے اپنے کندھوں پہ اسے بٹھایا ہوا تھا، لے کے قریب آیا تو اس نے اس جنات کے بادشاہ نے کہا کہ اس کو کیوں لے کے گیا؟ اس نے کہا مجھے اچھی لگی میں لے گیا۔ اسے پتہ یہ چلا کہ جنات کو جب انسانیت میں کوئی اچھا لگتا ہے اس کے ساتھ رہنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، تو پھر آپ نے اس مرید نے کہا، جو غوث پاک کا مرید تھا، اس نے کہا یہی میری بیٹی ہے۔ تو جنات کا جو بادشاہ تھا اس نے اس کا سر قلم کیا اور اس کی بچی کو دیا، پھر ساتھ یہ کہا کہ جو غوث پاک کا ماننے والے ہوں گے ان پر جنات اپنے شر نہیں پھیلائیں گے۔ اللہ اکبر، یہ شان ہے، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا، سرکار کا عالم کیا کیا بات ہوگا، یہ ہمارے آقا کے شہزادوں کا عالم ہے۔ ٹھیک، تو اب آپ نے یہی سوال کیا کہ کسی کے ساتھ وہ بسیرا کر لیتے ہیں، جی کیوں کر لیتے ہیں؟ کسی کو تو اچھے لگتے ہیں اس لیے بسیرا کرتے ہیں۔ جی۔ دوسری بات یہ ہے کہ کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ انہیں اچھے نہیں لگتے وہ لوگ، یا وہ جنات کھانا کھانے بیٹھے ہیں، اب انہیں نظر تو آ نہیں رہے، جنات انسانیت سے کئی گنا زیادہ ہیں، انسانیت سے کی تعداد سے کئی گنا زیادہ جنات زیادہ ہیں، اللہ اکبر، جنات زیادہ ہیں، ان کے قد بھی بہت بڑے، یہ تو بات کا بات معاملہ ہے۔ لیکن یہ جو ہے نا، جب کسی پر اپنی محبت میں آ جائیں تو پھر اس کو تو دنیا کی بہت ساری آسائشیں لا کے دیتی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اگر کسی کو اپنی تکلیف برداشت نہ کرنے کی وجہ سے آئیں پھر اسے تکلیف دیتے رہتی ہیں، تو پھر ایسے مریض کو استخارہ اس کا کروانے کے لیے لے جایا جاتا ہے، عامل کے پاس لے جایا جاتا ہے۔ جی بالکل، تو اب اس کی حاضری کرنے کے لیے یہ بھی تو ہمیں سارے سبق دے دیے گئے، جی تو اس پر نادی علی پڑھا جائے، اللہ اکبر، جی نادی علی پڑھا جائے، یعنی علی پاک کے کلام کو پڑھا جائے گا تو وہ بھاگ جائے گا۔ اللہ اکبر، تو ان کو بھگانے کے طریقے کار بھی ہیں، ان کے آنے لانے کا طریقہ بھی ہے کہ اس کو اس پر لانا کیسے ہے، مسلط کیسے، مسلط کیسے کرنا ہے۔ ایک اور بات میں آپ کو عرض کر دوں، جی، یہ اچھا۔ جو ساتھ اٹیچ کرنے والی بات ہے، جی جی، کافروں نے نا، یعنی میں مختصر کر دوں کہ ایک بت بنایا حضور کے زمانے اقدس میں، جی ظاہری زمانے میں جب بت بنایا، بت بہت بڑا بنا دیا، اور بنانے کے بعد نا انہوں نے کہا جی کہ ہم سب کو نا اس طرف مائل کرتے ہیں کہ اسی کو مانو، یہ نبی علیہ السلام جو ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ تو جب یہ بات ہوئی نا تو انہوں نے کیا کہا کہ اس بت کے اندر ایک جن آ گیا۔ اچھا جی، اب وہ بولتا تو جن تھا، وہ سمجھنے لگے یہ بت ہمارا بول پڑا بہت ہے۔ بولنے لگا، اس نے کہا کہ بدھ کا دن ہوگا، سبھی کو اکٹھے کرنا، جمعرات کو میں یہ بیان دوں گا کہ اس نبی کا کوئی کلمہ نہ پڑھے۔
अच्छा, नबी का कलमा ना कलमा न पढ़े। ठीक। जब नबी करीम अलैहिस्सलाम के गुलामों को इस बात का इल्म हुआ कि काफिरों ने ये ऐलान कर दिया है कि जुमेरात को हमारा खुदा बोल कर कहेगा कि ये नबी नहीं है, अल्लाहु अकबर कबीर। ये ऐलान कर दिया और बहुत सारे लोग जमा हुए, तमाशगीर भी जमा हुए, तमाशा देखने वाले भी आए। ईमान वाले तो रंग उड़े हुए, ये क्या बनने वाला है। तो करीम आका के चेहरे मुबारक पर मुस्कुराहट है, आप जानते हैं होना क्या है। तो जब उस बनाने वाले ने उसकी तरफ इशारा किया कि बोल, वो खड़े हैं, वो बोलने लगा। उसने कहा मुझे बनाने वाला ये जो है ये झूठा है, अल्लाह, और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बनाने वाला रब भी सच्चा है और मोहम्मद अरबी भी मोहम्मद अरबी भी सच। सभी इन्हीं का कलमा पढ़ के ईमान वाले बन जाओ। बेशक। तो वो फिर जिन बाहर निकला और उसने आका के कदम बोसी की और कहने लगा हुजूर पहली बात की माफ़ी दे दीजिए, और मैंने इसलिए कहा था कि ये सारे इकट्ठे हो जाएं और इनकी मैं जो है वो इज्जत पामाल कर दूं और आपके ईमान का, आपकी इस्लाम का चर्चा करूं, प्रचार करूं। सुभान अल्लाह, जज़ाक क्या अल्लाह। बात। बहुत शुक्रिया सर। लें जी, हमें यहाँ पे पता ये चला है कि हज़रत इंसान को अल्लाह ताला ने जुमा के दिन पैदा के फरमाया है, किबला ऐसा ही है। और बुध वाले दिन जिन्नात की तख्लीक हुई, और जिन्नात इंसान के तख्लीक होने से पहले भी थे और अब तक भी है, और हर आंख जिन्नात को देख नहीं सकती। और इससे ये भी पता चला, ये बुध को जो है ना ये फरिश्तों की तख्लीक हुई है। अच्छा, बुध को जुमेरात को जिन्नात की तख्लीक, जुमेरात। जज़ाकल्लाहु खैरा। बुध वाले दिन फरिश्तों की तख्लीक हुई और जुमेरात को जिन्नात की तख्लीक हुई। और इंसानी वजूद में जिन्नात दाखिल हो सकते हैं बकौल हज़रत साहब के, और इनको दूर करने का तरीका क्या है। अल्लाह ताला ने पाक कुरान में हर बीमारी का इलाज रखा है, हर चीज़, हर मुसीबत का हल वाहिद अल्लाह की किताब में है। और अल्लाह की किताब से इल्म हासिल करने वाले आमिल के पास ये बात उनके इल्म में है कि जिन्नात को भगाया कैसे जा सकता है। जज़ाकल्लाहु खैरा, आपने एक अहम टॉपिक पे मेरे सवालात का जवाब दिया, और मुझे मतलब खुशी भी महसूस हो रही है कि आपसे इतना कुछ सीखने को और जानने को मिला। अल्लाह ताला आपको हमेशा सरसब्ज़ व शादाब रखे। बहुत शुक्रिया जी। तो नाजरीन, इसी के साथ अगले मेहमान और आखिरी मेहमान नात खां की तरफ सफ़र कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ़ रंगों में हमारे, जिनको मैं दावते सुखन देने जा रहा हूँ, आज हुजूर की नात पढ़ने के लिए जलवा फ़रोज़ों में हमेशा लोगों को इंटरटेन करते हैं, हंसाते हैं, उनके चेहरों पे मुस्कुराहटें बखेरते हैं। अल्लाह ताला ने एक मुकाम दिया ना, हर बंदे को कोई ना कोई शरफ़ हासिल होता है। तो इनको यह शरफ़ हासिल है कि हमेशा लोगों को हंसाते रहते हैं। उनके चेहरे पे परेशान भी बंदा हो, जब इनको सुनता है तो एक मुस्कुराहट उसके लबों पे रक्स करने लगती है। नाजरीन, उसी मैं इंसान की तरफ दावते कलाम पेश करने जा रहा हूँ। मैं मुल्तमिस हूँ अली सुफियान साईं, आपकी मौजूदगी हमारे लिए बहुत अच्छी है और बहुत सी बातें आपसे पसे पर्दा भी होती हैं, लेकिन इधर आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पाक कलाम से आगाज़ करें। हुजूर की नात के लिए मैं दावते सुखन आपको पेश कर चुका हूँ। बिस्मिल्लाह। सबसे पहले तो अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि अल्लाह पाक मेरा पढ़ना और आपका सुनना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। कर्म के आशियाँ नेकी क्या बात है, कर्म के आशियाँ नेकी क्या बात है, आपके आस्ताने की क्या बात है, कर्म के आशियाँ की क्या बात है, आपके आस्ताने की क्या बात है। एक घर जो मिले शहर सरकार में, एक घर जो मिले शहर सरकार में, एक घर जो मिले
शहर सरकार में, तो फिर ऐसे ठिकाने की क्या बात है, तो फिर ऐसे ठिकाने की क्या बात है, आपके आस्ताने की क्या बात है। सुभान अल्लाह, क्या बात। कितने गाने भी हैं और नवासे भी हैं, कितने गाने भी हैं और नवासे भी हैं, कितने गाने भी हैं और नवासे भी हैं। इब्ने है के ना की क्या बात है, इब्ने है के ना की क्या बात है, आपके आस्ताने की क्या बात है। माशाल्लाह और मक्का है जी। तक के बोले नकी रैंग हाके मुझे, तक के बोले नकी रैंग हाके मुझे, तक के बोले नकी रैंग हाके मुझे, मुस्तफा के दीवाने की क्या बात है, मुस्तफा के दीवाने की क्या बात है, आपके आस्ताने की क्या बात है, क़यामे के आशियाने की क्या बात है, आपके आस्ताने की क्या बात है, आपके आस्ताने की क्या बात है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। ख़वातीनो हज़रात, ये हमारे साथ थे अली सुफियान साईं। बड़ी बात है, मैं इससे कबल बल्कि क्या कहूँ कि इतनी प्यारी नात पढ़ते हैं यार। मैंने तो समझा था बस वो दुनियावी बातों तक है, लेकिन इंतहाई खूबसूरत कलाम आपने अहमद अली हाकिम साहब का लिखा हुआ हुजूर की आले अतहर की शान मुबारक में पढ़ा है। अल्लाह ताला आपका पढ़ना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए, और बहुत खूबसूरत पढ़ा है। अल्लाह ताला आपको हमेशा इसी तरह हुजूर की मिदहा सराई करते रहने की तौफीक अता फरमाए। नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में आने वाले नए मेहमानों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए प्रोग्राम आरज़ुए रहमत। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।